سرسری طور پر آپ کے سامنے اسلام میں اجتماعیت کے موضوع پر چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، دیکھتے ہی دیکھتے ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہوئے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے رخصت بھی ہو گیا۔ ہم اور آپ شوال کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر روزے کو فرض قرار دیا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ اس سے پہلے کی امتوں کے اوپر بھی روزہ فرض قرار دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اصل مقصد رمضان المبارک کے مہینے کی ٹریننگ کا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کہتے ہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے والا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا، نبی کے طریقے پر چلنے والا اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنے والا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اور آپ متقی بنے؟ کیا ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری زندگی کیسی تھی؟ رمضان کے بعد کی زندگی میں اگر کوئی تبدیلی ہے، بہتری ہے، سدھار ہے، لعلکم تتقون، تب تو ٹریننگ کا مقصد حل ہو گیا، حاصل ہو گیا۔ لیکن اگر رمضان المبارک کے پہلے بھی ہم اور آپ منمانی زندگی گزارتے تھے، نمازیں چھوڑتے تھے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، زبان کا غلط استعمال کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد اور بغض، کینہ کپٹ دل میں بھرے ہوئے تھے، اور رمضان کے بعد بھی اگر وہی ساری چیزیں ہیں تو لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ٹریننگ پیریڈ کا اتنی ساری مشق کرنے کا کوئی مقصد حل نہیں ہوا۔ رمضان کے مہینے میں روزی، کھانا پینا ہمارے اپنے پیسوں کا کمایا ہوا، پھل فروٹس گھر میں موجود، ٹھنڈا پانی موجود فریج کے اندر، ہماری بیوی جس کے ساتھ ہم نے نکاح کر کے حلال طریقے سے لایا، دن کے وقت اپنی بیوی سے مجامعت کرنے کو ہم نے ترک کر دیا محض اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارا اپنا کمایا ہوا مال سے خریدا ہوا رزق، کھانا، غذا ہم نے محض اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دیا۔ تو وہ اللہ جو رمضان المبارک کے مہینے کا اللہ ہے، وہ رب جو رمضان کا رب ہے، وہی بقیہ مہینوں کا بھی رب ہے، اور جس رب کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم نے حلال بیوی کو ترک کیے رکھا، مجامعت نہیں کی اور حلال غذا کو اپنے حلق سے اندر نہیں لیا، بقیہ 11 مہینوں میں بھی ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق حلال اور حرام میں تمیز کرنی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کو بسر کرنی ہے۔ لعلکم تتقون، تب جا کر کے تقوی، پرہیزگاری آئے گی اور ٹریننگ کا مقصد حل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سرسری طور پر تھوڑی سی ایک یاد دہانی اور تمہید کی بات تھی۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کرتے تھے، بقیہ 11 مہینے میں نمازوں کی پابندی کریں۔ رمضان کے مہینے میں صبر کرتے تھے، بقیہ 11 مہینوں میں بھی صبر کریں۔ رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کی حفاظت کرتے تھے، بقیہ 11 مہینوں میں بھی زبان کی حفاظت کریں۔ رمضان کے مہینے میں شرمگاہ کی حفاظت کرتے تھے، بقیہ 11 مہینوں میں حفاظت کریں۔ رمضان کے مہینے میں نظر کی حفاظت کرتے تھے، بقیہ 11 مہینوں میں بھی نظر کی حفاظت کریں۔ رمضان کے مہینے میں کھانے پینے میں تمیز کرتے تھے، ساری چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، بقیہ 11 مہینوں میں بھی کریں۔ یہی ہے رمضان کے مہینے کا اصل مقصد، ٹریننگ کا اصل مقصد۔ جو ٹریننگ حاصل کر لینے کے بعد اس کے اوپر عمل نہ کرے، اس کے زندگی کے اندر ٹریننگ کا کچھ اثر نہ رہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں، ساری کی ساری چیزیں بیکار، دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ منمانی زندگی نہ گزاریں، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، آخرت میں آپ کی مرضی کے مطابق ساری نعمتیں ملیں گی۔ اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق اگر زندگی گزار لیں گے،
رب کے حکم کو پامال کریں گے تو آخرت میں بہت ساری نعمتیں ہاتھ سے جائیں گی، وہ تو الگ عذاب سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ غرض اس تمہید کے بعد آئیے آج کا جو میرا موضوع ہے، ایک اور بات، رمضان کے مہینے میں ہم نے اور آپ نے جو نیک اعمال کیے ہیں، ان اعمال کی قبولیت کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت، روزے، صدقات و خیرات، صدقۃ الفطر، ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار، جتنے سارے نیک اعمال بجا لائے ہیں، قیام اللیل، تراویح کا اہتمام، لیلۃ القدر حاصل کرنے کی کوشش، ان تمام کے تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے کر لیا بس ختم، بھول گئے، نہیں۔ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، انبیاء کرام کا یہ منہج اور طریقہ رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور تعمیر کرتے ہوئے وہ اپنے رب سے دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس عمل کو ہماری طرف سے قبول کر لے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کرنا ایک بڑا نیک کام، عظیم کام، کرنے والے کون؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اولو العزم نبی۔ کیا دل میں اخلاص نہیں ہے؟ یقیناً اخلاص ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یقیناً اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبولیت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں نیک اعمال بجا لانے کے بعد خاموش نہیں ہو جانا ہے، بھول نہیں جانا ہے، ترک نہیں کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو قبول کر لے۔ ہمارے اسلاف، علماء، محدثین، ائمہ رمضان کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک رمضان میں کیے گئے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے سبھی کے رمضان میں کیے گئے نیک اعمال قبول فرمائے، آمین۔ حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، وقت بہت مختصر ہے، باتیں تو بہت ساری تھیں، بہت سارے پوائنٹس تھے۔ آئیے اسلام میں اجتماعیت کے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، فرقہ بندی نہ کرو۔ آج ہم اور آپ بٹے ہوئے ہیں، ہماری طاقت کمزور پڑ چکی ہے، ہم کمزور پڑ چکے ہیں۔ اسلام اور مسلمان محض گنتی کے اور نام کے رہ گئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ آپ سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ آج 2-4 دن قبل، آج سے 2-4 دن قبل وقف بل امینڈمنٹ پاس ہو گیا ہے پارلیمنٹ سے۔ ہماری طاقت کمزور ہے، ہم منتشر ہیں، ہمارا ووٹ منتشر ہے، لہذا شور مچانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ وقف بل امینڈمنٹ پاس ہو گیا، اب یہ جو ہمارے آبا و اجداد کی قربان کی گئی جائیداد، زمینیں وقف کے شکل میں ہیں، اب اس میں دوسروں کی بھی مداخلت شروع ہو جائے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ہاتھوں سے بھی یہ نکلتا چلا جائے گا۔ اس وقت ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہمیں ہوشیار اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ تعلیمی میدان میں، سیاسی میدان میں اور دیگر تمام کے تمام میدان میں بصیرت اختیار کرنے کی ضرورت ہے، پلان بنانے کی ضرورت ہے، اور اس پلان کو تنفیذ اور لائحہ عمل کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اور متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندیوں میں نہ بٹ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اور تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پس اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے آنے سے قبل عرب کے لوگ
मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे, आपस में दुश्मनियां थी, सदियों तक उनकी दुश्मनियां चलती थी, खून-रेजी का मामला होता था, एक दूसरे को कत्ल और गारतगिरी क्या करते थे, मुंतशिर थे, अलग अलग बटे हुए थे। इस्लाम आने की बरकत से, इस्लाम आने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजल करम से सबको इस्लाम की दौलत से मालामाल किया, मुत्तहिद किया, एक हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें भाई भाई बना दिया। जरूरत इस बात की है कि हम और आप आज भाई भाई बन जाएं। हमें अपने पड़ोसियों का एहतराम करने की जरूरत है। हमारे भाई के तय हमारे दिल में मोहब्बत होनी चाहिए, इज्जत और एहतराम होनी चाहिए, कद्र की निगाह से उसे देखा जाए, उसके ताल्लुक से हुस्न ज़न रखा जाए, उसके हक में दुआएं की जाए, उसकी मुसीबत में उसके साथ खड़ा होया जाए, तब जाकर के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। और आज हमारे माशरे और समाज को जब हम देखते हैं, गौर फिक्र करते हैं, तो बेसाख्ता ये कहने पर मजबूर हैं कि भाई की भाई के साथ दुश्मनी है, बाप बेटे की नहीं बनती है, पड़ोसी को पड़ोसी के साथ जलन है, पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ हसद और बुग़्ज़ और कीना कपट के शिकार बने हुए हैं, तो कहां से इत्तेहाद और इत्तेफाक और मुत्तहिद हो पाएंगे। जरूरत इस बात की है कि सबसे पहले दिल को साफ करें, समाज और माशरे के अंदर पाई जाने वाली गंदगियों को साफ करें, मुत्तहिद हो जाएं। मेरे भाइयों, हम और आप अगर मुत्तहिद हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि आसमान से अल्लाह ताला अपनी बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाएगा। दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात, आंख तक उठाकर नहीं देख सकती। हमारे असलाफ ने यह साबित कर दिया। जब हमारे असलाफ सहाबाए किराम अल्लाह के नबी के कमांडरी में, अल्लाह के नबी के लीडरी में, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में, उमर फारूक की खिलाफत में मुत्तहिद थे, तो बड़ी बड़ी सल्तनतों को उन्होंने मजा चखाया और कैसर और किसरा जैसी ताकतें इनके सामने लर्जा जाया करती थी। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुनते ही बड़ी बड़ी ताकतें घबरा जाया करती थी। ये इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकत थी। सहाबाए किराम कुरान और सुन्नत के अमल करने वाले थे, अल्लाह के मानने वाले पैरोकार थे, नबी के तरीके पर चलने वाले थे, एक थे, नेक थे, मुत्तहिद थे। हम मुंतशिर हैं, लिहाजा हमारे सफों में बरकत खत्म हो गई, हमारी ताकत कमजोर पड़ गई, जो जैसा चाहता है हमें और आपको इस्तेमाल कर ले जाता है। जरूरत इस बात की है कि मुत्तहिद हो जाएं। इत्तेहाद और इत्तेफाक अल्लाह ताला की पसंदीदा चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यर्ज़ा लकुम थलाथा व यकरहु लकुम थलाथा, बेशक अल्लाह ताला को तुम्हारी तीन चीजें बहुत पसंद है और तीन चीजें नापसंद है। अल्लाह ताला का नेक बंदा कौन? अल्लाह ताला का नेक बंदा वो जो अल्लाह के पसंद को समझे और अल्लाह के पसंद के मुताबिक अमल करे और अल्लाह के नापसंदीदा चीज को भी समझे और अल्लाह के नापसंदीदा चीज से बचे, वो अल्लाह का नेक बंदा। हमारी माँ और बहनें भी पर्दा के पीछे मौजूद हैं। एक सवाल पैदा होता है कि नेक बीवी कौन? क्या जवाब होगा? नेक बीवी वो जो अपने शोहर के पसंद को समझे और अपने शोहर के नापसंद को भी समझे, उसके शोहर को जो पसंद हो वो करे और उसके शोहर को जो नापसंद हो वो ना करे। ये दुनियावी मामलात में, दीन के मामले में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करना है, सबको ये सब पाबंद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारी तीन चीजें बहुत पसंद है और तीन चीजें नापसंद है। वो तीन चीजें क्या पसंद है? इन्नल्लाह यर्ज़ा लकुम सलासा व यकरहु लकुम सलासा फयर्ज़ा लकुम अन तअबुदूहु व ला तुशरिकू बिही शैआ। अल्लाह ताला को यह पसंद है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी और को शरीक न करो। व अन तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला को पसंद यह है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े रहो। वला तफर्रकू, और फिरका बंदी ना करो, ग्रुप बंदी ना करो, टोला बंदी ना करो। आज तो हमारे समाज और मुआशरे में क्या होता है? नहीं, वो मस्जिद तो फलां साहब जिम्मेदार हैं, वो मस्जिद तो ऐसी है, वो मोहल्ला तो ऐसा है, वो मदरसा तो ऐसा है, उस मदरसे से हमारा ताल्लुक नहीं, उस मस्जिद से हमारा ताल्लुक नहीं, उस मोहल्ले से हमारा ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक तो इस मदरसे से है, हमारा ताल्लुक तो इस मस्जिद से है, हमारा ताल्लुक तो इस मोहल्ले से है। मेरे भाइयों, तफरकाबाजी, ग्रुप बंदी, टोला बंदी दुरुस्त नहीं है।
اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، ایک صف میں سب کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے اللہ کی مدد آئے گی، ہماری طاقت مضبوط ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازع نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، اختلاف نہ کرو، فتفشلا وتذهب ريحكم، ورنہ تم منتشر ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت کمزور پڑ جائے گی۔ دیکھیں یہ فطری چیز ہے، جب ایک گھر میں دو چار بھائی رہیں گے، سماج میں مختلف قسم کے مزاج کے لوگ رہیں گے، تو کسی پوائنٹ پر، کسی نقطے پر تفرقہ یا اختلاف یہ معمولی بات ہے، فطرت کی چیز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام میں اختلاف نہیں تھا، صحابہ اکرام میں بھی اختلافات تھے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلافات وہ آپس میں کسی مسئلے پر کرتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ حق تک پہنچیں، دلیل آ جانے کے بعد، قرآن کی آیت آ جانے کے بعد، نبی کا کوئی فرمان آ جانے کے بعد، کسی خلیفہ اور صحابی کا کوئی قول آ جانے کے بعد وہ اپنے اختلافات کو ترک کر دیتے تھے، ایک ہو جاتے تھے۔ قرآن نے گواہی دی رحماء بینہم اشداء علی الکفار، صحابہ کرام آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کی شفقت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے تئیں دلوں کے اندر محبت رکھے ہوئے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دینے والے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، اپنے دوسرے صحابی کو، پڑوسی کو کھانا کھلانے والے ہیں، خود کے بدن میں کپڑا نہیں ہے، دوسرے کے بدن میں کپڑا ڈالنے کی فکر کر رہے ہیں، خود پیاسے ہیں، دوسرے کو پانی پلانے کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ صحابہ اکرام کی خصوصیت اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، یہ آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ کسی مسئلے میں، کسی چیز میں اختلاف ہو جانا، اس کو طول نہیں دینا ہے۔ جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، اختلاف ہو جائے آپس میں کسی مسئلے پر، کسی پوائنٹ پر، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں معلوم اہل ذکر سے پوچھو، قرآن اور حدیث کے جانکار علماء اکرام سے پوچھو، مفتیان دین سے پوچھو، ان سے مسئلہ دریافت کرو اور اپنے اختلاف کو حل کر لو، ختم کر لو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں، دینی معاملے میں، دنیاوی معاملے میں، زمین جائیداد کے معاملے میں، گھر بار کے معاملے میں، رشتہ داروں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ، بڑے چھوٹے کے ساتھ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، فی شیء، شیء جو نکرہ ہے، علماء جانتے ہیں کہ شیء کے اندر ساری چیزیں داخل ہے، کسی بھی چیز میں اگر اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اسے پھیر دو، لوٹاؤ، قرآن اور حدیث کے مطابق اس کا فیصلہ لے لو۔ اور جب قرآن اور حدیث کا فیصلہ آ جائے، چاہے وہ میرے خلاف ہو، آپ کے خلاف ہو، ہماری انا اور سوچ کے خلاف ہو، مزاج کے خلاف ہو، آمنا وصدقنا، ہم نے ایمان لایا، تصدیق کیا، فوراً سر تسلیم خم کر دیں، تب جا کر کے ایمان کی سلامتی ہوگی، ورنہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فلا وربک، قسم ہے تیرے رب کی، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ اللہ کے نبی کا کیا ہوا فیصلہ بلا چوں چرا تسلیم نہ کر لو۔ کوئی بھی فیصلہ نبی کر دے، حدیث میں وہ فیصلہ موجود ہو، قرآن میں وہ فیصلہ موجود ہو، اس کے بعد ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ چوں چرا کریں، لیکن کیوں ایسا ویسا، ایسا ہونا چاہیے تھا، مگر میری تو رائے ایسی تھی ویسی تھی، کچھ نہیں چلے گا، قرآن کی آیت آ گئی، حدیث آ گئی، ہم نے تسلیم کر لیا، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، اختلافات ختم کرنے کا یہی قرآن اور حدیث معیار ہے، حل ہے۔
اور منہج صحابہ کے طریقے پر چلیں گے تو اختلافات نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر تم ان صحابہ کرام جیسے ایمان لے کر آ جاؤ گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب تو تم ہدایت پر رہو گے۔ ہدایت کے پٹری پر رہنے کے لیے معیار ہے صحابہ اکرام کا طریقہ، صحابہ اکرام کا منہج، صحابہ اکرام کا اصول اور اسلوب۔ اگر صحابہ اکرام کے طریقے پر چلو گے، صحابہ اکرام جیسے ایمان لے کر آ جاؤ گے، تب تو تم ہدایت پر ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی صحابہ اکرام کے منہج اور طریقے سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تمہارے درمیان بہت زیادہ دراڑیں پیدا ہو جائے گی، کھائی بڑھ جائے گی، اختلاف اور انتشار کے شکار ہو جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں قرآن، حدیث اور منہج صحابہ کو لازم پکڑنا ہے، صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑنا ہے۔ صحابہ نے جیسے قرآن کو سمجھا ویسے سمجھنا ہے، صحابہ نے جیسے قرآن کو سمجھ کر عمل کیا ویسے سمجھ کر عمل کرنا ہے، صحابہ نے جیسے حدیث کو سمجھا ویسے سمجھنا ہے، صحابہ نے جیسے حدیث کو سمجھ کر عمل کیا ویسے سمجھ کر عمل کرنا ہے، صحابہ اکرام نے جیسے زندگی گزاری، جس طریقے سے عمل کیا ویسے عمل کرنا ہے، تب جا کر کے ہدایت پر رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے جا بجا متعدد مقامات پر ہمیں اور آپ کو ایک ہو کر کے، متحد ہو کر کے رہنے کی نصیحت کی ہے، تلقین کی ہے، الگ الگ رہنے کے نقصانات بتائے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلات میں جاؤں، بس اشارہ کر دوں۔ سورہ قصص کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون اور اس کے ظلم، اس کی زیادتی کا ذکر کیا کہ فرعون نے یہ علل اعلان کہہ دیا تھا کہ جس کے گھر میں بھی بیٹا پیدا ہوگا اسے زندہ قتل کر دینا۔ معصوم بچوں کو وہ قتل کرتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ بہت بڑا ظالم جابر بادشاہ فرعون گزرا ہے، اور اس کا طریقہ کار اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے جو الگ الگ گروہ تھے، بنی اسرائیل کے الگ الگ قبیلے اور خاندان تھے، سب کو الگ الگ گروہوں میں، الگ الگ گروپوں میں، الگ الگ خاندانوں میں بانٹا ہوا تھا، اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ کام اس کے لیے کیسے ممکن ہوا؟ الگ الگ گروہوں میں بانٹ کر کے، ان کی طاقت کو کمزور کر کے فرعون قتل کرتا تھا۔ اگر وہ متحد ہو جاتے تو فرعون کی مجال کیا کہ وہ اتحاد و اتفاق کے سامنے اس کا مقابلہ کر سکے، بلکہ فرعون خود چور چور ہو جاتا ٹکرانے کے بعد۔ لیکن جب منتشر کر دیا، الگ الگ کر دیا، تو پھر اس کے لیے کام، ان کے بیٹوں کو قتل کرنا آسان ہو گیا۔ آج ہم اور آپ بٹے ہوئے ہیں، منتشر ہیں، مختلف جماعتوں میں، مختلف ٹولوں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف قبیلوں اور خاندانوں میں، مختلف برادریوں میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وقف بل امینڈمنٹ ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ ہندوستانی سطح پر خاص طور پر ہمارا ایک اتحاد و اتفاق کا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ہمارے لیڈران متحد ہونے چاہیے، مخلص ہونے چاہیے، وہ بکنے والے نہیں ہونے چاہیے، چاہے ان کے سامنے ملینز اور بلینز آ جائے، اور وہ اپنے قوم کی صحیح رہنمائی کرے، صحیح رہبری کرے، اور صحیح سمت کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے لے کر کے جائے۔ ورنہ میرے بھائیوں، درد کی بات ہے، ہمارا مستقبل بہت اندھوناک نظر آ رہا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل بڑا ہی خطرناک نظر آ رہا ہے۔ ایک ایک کر کے پیروں تلے سے زمین کھسکتی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ایک ہونے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے سیاسی میدان میں اور سماجی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمیں مضبوط پکڑ بنانے اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سب کمزور ہیں، اے اللہ تو سپر پاور ہے، احکم الحاکمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مستقبل کو روشن کر دے، اے اللہ مستقبل کے کھائی اور مستقبل کی تابناکی سے ہم سب کو بچا، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو ایک ہو کر کے، نیک ہو کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دشمنوں کی
दुश्मनी और उनके नापाक साजिशों में नाकाम फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बना, मनहजे सहाबा पर चलने वाला बना, दिन और रात में 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें सुबह शाम दिनों रात तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तमाम के तमाम किए गए नेक अमाल तो अपने फضل करम से हम सब की तरफ से कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पर इस्लाम पर फरमा, खात्मा बिल खैर फरमा, आखिरी कलमा जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह जारी फरमा दे, मरने के बाद अज़ाब कब्र से महफूज फरमा, कब्र के सवालात के सही जवाबात देने की तौफीक अता फरमा, मैदान महशर में आसान हिसाब किताब ले और अपने अर्श के साए तले जगह नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तो अपने फضل करम से हम सबको तेरे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त में जन्नतुल फिरदौस में आला मक़ाम आला महल अता फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन व रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों बुज़ुर्गों, हम और आप शव्वाल के महीने से गुज़र रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ाना सुम्मा अतबाहु सित्ता मिन शव्वालिन काना कसियामिद दहर। जो शख्स रमज़ान मुबारक के महीना का रोज़ा रखने के बाद शव्वाल के महीने का 6 रोज़ा रखेगा, काना कसियामिद दहर, गोया कि उसने पूरे 1 साल का रोज़ा रखा। पूरे 1 साल का रोज़ा रखने का अज्र और सवाब मिलेगा उस शख्स को जो रमज़ान के रोज़ा रख लेने के बाद, यानी ये महीना जो शव्वाल का है इसमें 6 रोज़ा रख ले, उसे पूरे साल रोज़ा रखने का अज्र और सवाब मिलेगा। हम में से हर एक को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, बहनों को चाहिए कि शव्वाल के महीने का 6 रोज़ा रखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने वाले, सुनने वाली बहनों को सबको 6 रोज़ा शव्वाल के रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।